حرم شریف کی حاضری کے تاثرات ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے 1409 ہجری میں حج بیت اللہ شریف سے فراغت کے بعد کچھ اشعار حرم پاک میں اور کچھ جدہ میں ہوئے. کچھ حرم پاک میں ہی ہوئے، ان اشعار میں حرم پاک کا نور بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا. گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. گرد کعبہ کے پھرایا یعنی طواف. سبحان اللہ. میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، میری، یہ ہمارے رکالہ کا شعر ہے. میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم صلی اللہ تعالی. ارے بھائی یہی سوچ لو کہ اس زمین پہ حضور کے قدم چلے تھے، اس زمین پہ آج ہمارے قدم اللہ چلوا رہے ہیں، تو ہم قابل کہاں تھے؟ ہم قابل ہوئے؟ جن راستوں سے حضور گزرے ہم ان راستوں سے گزر رہے ہیں آج، تو کہاں قابل ہے؟ اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. آمین کہو بھائی. اللہ ہمیں بھی زمزم کے جام پلائیں، جام لنڈھائیں، ہم جام زمزم کے خوب لنڈھائیں. یہ جو جام ہے زمزم کا نام میں نے کیا رکھا ہے سنو، اللہ کی محبت کی شراب. زمزم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب ہے، اور ایسی شراب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم پیتے ہوئے جو دعا کر لو، جو تمنا خیال کر لو، جائز تمنا ہو، وہ مل جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے. اور زمزم کا جو
زمزم جو ہے یہ جو پانی ہے یہ کوثر سے بھی افضل ہے. یاد رکھنا. دیکھو میں ایک بہت زبردست بات عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. کوثر سے بھی افضل ہے یہ پانی. اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی کہہ جی یہ آپ نے کیا بات کہہ دی؟ تو آپ دلیل سنیے. علماء نے لکھا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا ہے، آپ کے قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا 4 مرتبہ. 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے. چاروں مرتبہ زمزم سے دھویا گیا. کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھے کہ آب کوثر سے دھلواتے تھے؟ بالکل تھے، مگر محبوب کے لیے اعلیٰ ترین چیز کا انتخاب ہوتا ہے. اگر کوثر کا پانی اعلیٰ ہوتا تو کوثر سے دھویا جاتا حضور کے قلب مبارک کو، لیکن 4 مرتبہ زمزم سے دھلوایا گیا. معلوم ہوا یہ کوثر سے افضل ہے. چلیے ایک ہی مرتبہ اللہ دھلوا لیتے، لیکن 4 مرتبہ زمزم سے ہی دھلوایا. 1 مرتبہ بھی زمزم سے نہیں دھلوایا. تو یہ کیا علامت ہے؟ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا. اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. ارے بھائی، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اور موقع دے دیا کہ آپ کا سینہ جو وہاں ملتزم ہے، ملتزم پر دعا کا طریقہ الگ ہے نا، ساری دنیا سے منفرد طریقہ ہے ملتزم پر، کہ وہاں ہاتھ اوپر اٹھا دیجئے اور اپنا سینہ اور پیروں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹاؤ اور سینہ چپکا لو کعبۃ اللہ کی دیوار سے، اور اب دعا مانگو، جو مانگنا وہ مانگو. کیونکہ سارے انبیاء نے سینے یہاں اپنے چپکائے ہیں اور دعائیں مانگی ہیں، اور وہ دعا کی وہاں دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کے سینے سے ہی تو لگنا ہے. سمجھ لو کہ گویا آپ اللہ کے سینے سے لگ گئے اور اللہ کے سینے سے لگ کے مانگ رہے ہیں. جیسے ماں کے سینے سے لگ کے بیٹا دعا اس سے معافی مانگ لے، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ناراض کیا تھا. تو ماں معاف نہیں کرے گی جب بیٹا سینے سے لگ جائے ہیں. تو گویا آپ سینے سے لگ گئے. مانگ لو معافیاں اور مانگ لو اللہ سے نعمتیں. تو یہی ہے. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. اور کیا فرمایا کہ جس سے چپ کے تھے کل سینہ انبیاء، جس سے چپ کے تھے کل سینہ انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. سارے انبیاء نے اپنا سینہ چپکا کر دعائیں فرمائی ہیں اس جگہ پر. تو ایسی مبارک جگہ ہے. مگر بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ لگتی ہے کہ وہ وہاں تک ہے ملتزم
جہاں تک بیت اللہ کا دروازہ ختم ہوتا ہے. تو حجر اسود سے لے کر اور جہاں بیت اللہ کا دروازہ شروع ہوا بس ملتزم کی حدود ختم ہو گئی. اور وہ اتنی سی جگہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی وہاں لگ کے دعا کر سکتا ہے. اور چونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور جن کو علم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم جیسوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے جن کو مسئلہ معلوم ہے. بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا. یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا. یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا. خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے. یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. ہائے ہائے، ہم بھی اگر اپنے شیخ کے پاس نہ پہنچتے تو پتہ نہیں کہاں ہوتے، نہ جانے کس لڑکی کے چکر میں ہوتے، کن گندی فلموں اور حسن کی دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہائے ہائے، اللہ کا کیسا انعام ہے، اللہ نے اپنے در کا کر لیا. ایسے در در نہیں پھرایا، در در پھرتے ہیں، گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، کالج سے لے کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. ذرا محنت تو دیکھو، اور کس پہ محنت ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، اللہ کا الحمدللہ. نہیں، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے. یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے. یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. الحمدللہ پڑھو بھائی، الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا. پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا. ارے حدیث میں آتا ہے، یا عبدی ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں اس وقت بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، هو الكلام الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه الى ربه. نبی اپنی زبان سے کہتا ہے جن الفاظ کو اور اپنے رب کی طرف منسوب کر دے ان الفاظ کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، یا عبدی اے میرے بندے، ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو میں اس وقت بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. کیسا کرم ہے اللہ کا. میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل
قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا، عہد جو روزے ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے، یعنی وہی الست بربکم، سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیا اللہ نے پوچھا تھا سب کو جمع کر کے میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا جی ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ عہد جو روزے ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، میں نے جو دیکھا تو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں، میں نے جو دیکھا تو دیکھا جلوہ گاہ قدس میں، اور جو پایا تو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور جو پایا تو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور مقطع پہ پہنچاؤں، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، اللہ اللہ، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، اللہ، واقعی بھائی اللہ ہی کا کرم ہے، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں
سے قابل نہ تھا. سبحان اللہ. مزہ آیا میں ان اشعار میں.